قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ کا لبریز جام ہوگا جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دم میرے لبوں پر حیدر کا نام ہوگا۔ سب مل کے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب یہ آیت اگرچہ ظاہری طور پہ جب شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے اور کسی شہید کی یاد ہوتی ہے تو وہاں پہ خطبہ یہی آیت تلاوت کرتے ہیں، یعنی اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شان نزول اسی طرح ہی ہے، جو شہداء کی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کو بھی یہ آیت شامل ہوگی۔ اس لیے آیت یہ جو ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے سبیل میں، اللہ کے راہ میں بیان کرنے والا جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بیان خود اس کو شامل ہوتا ہے، یعنی خود وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ یہ قرآن کریم کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ 10ویں کی رات سے پہلے اور زینب تھی، لیکن 10ویں کی رات کے بعد جب رات کو امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے بعد زینب بالکل بدل جاتی ہے۔ پہلے زینب میں حالانکہ جناب زینب کا جو مقام بیان کر رہے ہیں اور اتنا مرتبہ شاید کسی بیوی کا نہ ہو جتنا مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک معصوم امام بیان کر رہے ہیں کہ آپ عالمہ ہیں، اور ایسی عالمہ کہ جس کا کوئی معلم نہیں ہے، یعنی آپ نے کسی معلم سے سیکھا نہیں ہے۔ جس طرح نبی کے بارے میں ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ امیین میں، اور نبی بھی کیا تھے؟ امی تھے۔ اب امی کا معنی جو بعض اوقات کیا جاتا ہے غلط معنی کیا جاتا ہے، فرماتے تھے کہ امی کا معنی جو سرور کائنات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی امی کا معنی ہے مکتب نہ رفتے، جو کسی مکتب میں نہیں پڑھا، سبحان اللہ جو کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، یعنی اگر اس کا کوئی استاد ہے تو ملدن، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی حیدری۔ ذات کے علاوہ۔ اب اس طرح کے ہمارے آئمہ، اس طرح کے ہمارے ہادی کہ ذوات مقدسہ بھی علم جب لیتے ہیں جیسا ہے، اس کو دوبارہ رجوع کرنا پڑتا ہے، اس کو انظاہر ہے جب کلاس کو وہ سمجھاتا ہے تو کلاس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کئی قسم کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں ذہین بھی ہوتے ہیں، متوسط بھی ہوتے ہیں، کند ذہن بھی ہوتے ہیں۔ اب استاد نے سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، استاد نے ہر ایک کا کیا ہے وہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ ایسی زبان استعمال کرے گا، ایسی زبان استعمال کرے گا کہ اس کے ذہن میں جو مشکل سے مشکل مطلب ہے
اس مشکل مطلب کو وہ آسان زبان میں پیش کرے گا اور اتنا آسان کرے گا کہ ہر بچہ کیا ہے وہ سمجھ جائے گا. ایسے ہے نا استاد یہ ہوتا ہے, استاد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی کلاس میں جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بچے کیا ہے وہ باقاعدہ اتنا قابل فہم بنا دے, اتنا آسان بنا دے, اتنا مشکل مطلب کو آسان کر دے کہ اس کو سمجھے. یہ قرآن بھی اسی طرح ہے. شہید بطیری علیہ الرحمہ خوبصورت جملہ یہاں فرماتے ہیں کہ کیا علی ابن ابی طالب کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پہلوان تھے؟ علی ابن ابی طالب کی سب سے زیادہ جو تشیع کے محافل میں ذکر ہوتا ہے وہ شجاعت کا ذکر ہوتا ہے. شجاعت کے علاوہ مثلا جنگیں پڑی جاتی ہیں تو شجاعت ایک فضیلت ہے. شجاعت کیا ہے؟ فضیلت ہے. یعنی شجاعت ایک قدر ہے, شجاعت اقدار کا نام ہے. اور یہ کس لیے ہم فضائل بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر بھی وہ قدر آ جائے, وہ فضیلت ہمارے اندر بھی آ جائے. علی ابن ابی طالب اگر فقط اور فقط شجاع ہوتے اور اتنی جنگیں لڑتے جتنی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں اگر ان میں رنگ الہی نہ ہوتا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اگر علی ابن ابی طالب میں رنگ الہی نہ ہوتا تو کیا علی کو ہم مانتے؟ بڑے بڑے شجاع تھے, بڑے بڑے پہلوان تھے, لیکن علی کا امتیاز کیا ہے؟ علی کا امتیاز یہی ہے کہ علی کے اندر کیا ہے؟ رنگ الہی ہے. وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. یعنی جو کو چلتا دیکھتا تھا تو اللہ کی یاد, سبحان اللہ سبحان اللہ, علی کو بیٹھتے ہوئے دیکھتا تھا تو اللہ کی یاد, علی کو سجدے میں دیکھتا تھا تو اللہ کی یاد. یعنی علی سراپا کیا تھے, مجسم کیا تھے. جو شخص بھی علی ابن ابی طالب کو دیکھتا تھا اس کو علی نظر نہیں آتے تھے بلکہ اسی ذات علی میں خدا نظر آتا تھا. اور یہ امتیاز تھا علی ابن ابی طالب کا. آج شیعہ کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے, ہمارے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا فکر کرنا, یہ سارا کیا ہونا چاہیے؟ الہی ہونا چاہیے. یعنی اس لیے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو, مومنوں کو خطاب, اور والانفس, اور ایک چیز جو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, کس کے ذریعے آزماتا ہے؟ انفس, نفس کے ذریعے آزماتا ہے. والثمرات, اور کس کے ذریعے؟ یہ پھلوں کے ذریعے. ثمر وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے.